زنا کے بعد اسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ زنا جیسا کبیرہ گناہ کرنے کے بعد کیا کوئی راستہ بچتا ہے؟ توبہ کا کیا کردار ہے؟ اور کیا نکاح سے پہلے توبہ ضروری ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام نے زنا کو ایک سنگین گناہ قرار دیا ہے اور اس کے سنگین نتائج اور سزائیں بھی مقرر فرمائی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہو جائے اور بعد میں اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کیا یہ نکاح جائز ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں اس حوالے سے موجود شک دور کیا جا سکے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں زنا کو ایک بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر اللہ تعالی کا عذاب لازم ہے۔ یہ آیت مبارکہ واضح طور پر زنا کی سنگینی کو بیان فرماتی ہے اور اس کے خلاف سخت سزا کا حکم فرماتی ہے۔ ترجمہ: اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کے بعد نکاح کے مسئلے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں واضح احکام موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی مرد اس عورت سے نکاح نہ کرے جس سے اس نے زنا کیا ہو جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ زنا نہ صرف ایک گناہ کبیرہ ہے بلکہ یہ معاشرے میں اخلاقی زوال کا سبب بھی بنتا ہے۔ زنا کی وجہ سے خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بچوں کی پرورش میں مسائل آتے ہیں اور پورا معاشرہ بدعنوانی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں نکاح کو محبت اور تعلقات کا جائز راستہ قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی فطری خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور اس کے نقصانات کو بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زنا کر رہا ہو۔ زنا ایک گناہ کبیرہ ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہو جائے تو اسلام نے اللہ تعالی کی بے پناہ رحمت اور مغفرت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بشرط یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پختہ عزم کرے۔ زنا کی توبہ کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات اور اسلامی فقہ کے اصولوں پر غور کرنا ہوگا۔ توبہ کی قبولیت کے لیے چند اہم شرائط ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر دل سے پچھتاوا ہو۔ زنا جیسے گناہ کے بعد انسان کو اللہ تعالی کے سامنے نادم ہونا چاہیے اور اپنی غلطی کا ادراک ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ ہے۔ توبہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر گناہ کو ترک کر دے۔ اگر وہ زنا میں مبتلا ہے تو اسے فوراً اس عمل سے باز آنا چاہیے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے انسان کو دل سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اس کا دل سچے طور پر اللہ تعالی کی طرف مائل ہونا چاہیے اور اس کے اندر گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر زنا کے نتیجے میں کسی اور کا حق ضائع ہوا ہو یا کوئی اور نقصان پہنچا ہو تو اس کی تلافی کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا اگر زنا کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہو یا کسی عورت کی عزت و آبرو متاثر ہو تو اس کے حق کو بحال کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر
اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر کیا ہے اور توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلت کے ساتھ رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ آیات توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور برکت کا پیغام ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں زنا کا گناہ کرنے والے افراد نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ ایک مشہور واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے زنا کا اعتراف کیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنے زنا کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بار بار معاف کرنے کا کہا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرعی سزا دی اور بعد میں فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے تمام لوگوں میں بانٹی جائے تو ان سب کی بخشش ہو جائے۔ زنا جیسے بڑے گناہ کے بعد سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے معافی طلب کرے۔ نماز، استغفار اور ذکر اللہ کی مدد سے اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ توبہ کے لیے خصوصی نماز ادا کرنا بھی مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرے پھر وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کے بعد نیک اعمال کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان گناہوں سے دور رہ سکے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ صدقہ دینا، روزے رکھنا اور خیرات کرنا ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زنا جیسا گناہ اکثر بری صحبت اور ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان اپنے ماحول کو بہتر کرے، بری صحبتوں سے بچے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ اسلام میں گناہ کا مطلب انسان کا ایمان کھونا نہیں ہوتا، بلکہ انسان گناہ کر کے اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص اس وقت ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، لیکن توبہ کے ذریعے اللہ کی رحمت سے وہ دوبارہ ایمان کی قوت حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ زنا کے بعد اگر کوئی شخص اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تو اسلامی فقہ کے مطابق یہ نکاح اس وقت جائز ہوگا جب دونوں افراد سچے دل سے توبہ کر لیں۔ نکاح کے بعد ان پر شرعی اصولوں کی پابندی لازم ہوگی اور زنا کے گناہ سے بچنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہو جائے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہ پر نادم ہونا چاہیے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا عہد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے اور انسان اگر گناہ کر لے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جو شخص زنا جیسا سنگین گناہ کر لیتا ہے
اگر وہ دل سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اس عمل سے باز رہنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ آیت توبہ کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کا بیان کرتی ہے۔ اسلام نے نکاح کو ایک مقدس رشتہ قرار دیا ہے اور اس کے آداب اور اصول بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے روگردانی کرے یعنی منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ نکاح کی اہمیت اور زنا سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اسلام نے نکاح کو ایک پاکیزہ اور حلال رشتہ قرار دیا ہے جو معاشرتی استحکام کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص زنا کے بعد توبہ کر کے اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح جائز ہوگا، البتہ اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ زنا کرنے والا شخص اس عورت دونوں کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ ان کا نکاح برکت والا ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زنا جیسے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔